سورۃ فاتحہ 40 بار پڑھے یا ایک بار پڑھے، اول آخر 3 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سرکار کا فرمان ہے، فرمایا جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ، سارے قرآن کی زیر زبر سورت، قرآن کی 114، قرآن کے رکوع، قرآن کی منزلیں، قرآن کی آیات، جو سارے قرآن میں ہے وہ کس میں ہے؟ اور جاؤ جو ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہے؟ مولا بندہ تیرا، غلام تیرا، بندہ تیرا، غلام تیرا، مجبور تیرا، ماتحت تیرا، پھر در کسی اور کا، پھر اپنے در سے نہ ہٹا، مولا مجھے در در کا غلام نہ بنا، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہان ہے۔ مولا پھر اپنے در کا غلام بنا۔ ایاک نعبد، آپ نے ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھیں، صبح جب بھی اٹھے سورۃ فاتحہ پڑھ لیں۔ سورۃ فاتحہ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آگے نہیں پڑھنا، یہ غور طلب بات ہے، بس یہاں تک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سارا دن وضو بے وضو، لمحہ با لمحہ، ساتھ با ساتھ، ہر حالت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دہرانا ہے، پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی ناکامی، حالات کی سختیاں، تلخیاں، کوئی بھی زندگی کا مسئلہ ہے، آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنا بھی ہے، دہرانا بھی ہے اور کرنا بھی ہے۔ آئیں ہم بیٹھ کے، اگر آپ جذبے کے ساتھ بآواز بلند میرے ساتھ پڑھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سخی کے دروازوں میں ایک دفعہ کھٹکھٹائیں، نہ کھولے، پھر کھٹکھٹائیں، نہ کھولے، پھر آخرکار سخی کہے گا دیکھو تو صحیح کون مجبور بے بس ہے جو بار بار میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ یہ سخی کے دروازے کو دستک دینا ہے، سخی کے دروازے کو آوازیں دینا ہے، سخی کے دروازے کو، اور سخی کو فریادیں کرنا ہے۔ اور وہ شہنشاہ سخی ہے جو پل میں سنتا ہے، ایک پل میں راضی ہو جاتا ہے، ایک پل میں ناراضیاں ختم کر دیتا ہے۔ میں دنیا کے سب سے بڑا مجرم، دنیا کا سب سے بڑا، میرے پاس ایک صاحب ہے، شراب پی پی کے نا اس کے ہونٹ یہ جلے ہوئے تھے، ہونٹ نا بعض نا سگریٹ اتنا پیتے ہیں ہونٹوں پہ، یہاں آپ نے دیکھا ہوگا نشان پڑ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے شراب پی پی کے ہونٹ جلے ہوئے تھے۔ میرے پاس آیا، کہا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا زندگی شرابوں میں گزری ہے، شراب کے علاوہ جو بھی شراب کے ساتھ ہے اسی میں گزری ہے، بخشش ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا میں نے بخشنا ہے، تو یہ پتہ نہیں وہ کتنا بڑا کریم ہے۔ میں نے یہی آیت بتا دی، یہی عمل بتا دی، یہی آیت بتا دی، یہی عمل بتا دی، یہی عمل بتا دی۔ میں نے کچھ نہیں کھائی کوئی ایسی چیز، ہماری ایک دوا ہے 70 شفائیں، وہی کھائی، آپ کو اندر خود ہو سیتا خود مکہ مانچا۔ وہ بات ہے کہ کھایا کیا ہے، وہ 70 شفائیں کھاتا ہوں نا تو کچھ گلا ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا ایسا کرو، یہی عمل کرو۔ کہنے لگا نہیں زیادہ نہیں کر سکوں گا۔ میں کہا جتنا ہے کر لیں، لیکن اس نے زیادہ کیا۔ قدرت کا نظام دیکھیں، کچھ ہی عرصے بعد بیمار ہو گیا۔ اس وقت جب میرے پاس آیا تھا وہ 70 سے آگے بہت سارا نکل گیا تھا، بابا تھا، اپنے علاقے کا بڑا چودھری تھا، بہت بڑا چودھری تھا، قوم کا جٹ تھا، چودھری تھا، بڑا دبنگ آدمی تھا، بندوں کو سیدھا کروا دیتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ بیمار ہو گیا، نشتر ہسپتال ملتان میں لے گئے، کئی دن وہاں داخل رہا اور یہ وظیفہ نہ چھوڑا۔ کہنے لگا مجھے مسجد میں لے چلے، میرا دل کہتا ہے مجھے مسجد میں لے چلے۔ مسجد میں گیا، نماز کا وقت نہیں تھا، محراب میں چلا گیا، محراب میں جا کے ایسے سجدے میں گر گیا اور سجدے میں گر کے زور زور سے پڑھنے لگا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد۔ پھر اس کی آواز آہستہ آہستہ کم ہو گئی اور کچھ دیر کے بعد آواز ختم ہو گئی۔ دیکھا تو اللہ کی امانت اللہ کے پاس چلی گئی۔ میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والوں کے خاتمہ ایمان پہ دیکھے۔